میرے قرآن کے ترجمے کے مطابق خواجہ آصف میرے بیٹے کا مجرم ہے خواجہ آصف میرے بیٹے کا. خواجہ آصف کوئی برناشکست ہوگی اس ماں کی وجہ سے بھی اور پی ٹی آئی کی وجہ سے. یہ اسمبلی میں بیٹھ کر مذاق اڑاتا تھا عورتوں کا, لوگوں کی بیٹیوں کا, ماؤں کا. خواجہ آصف دیکھو مکافات عمل, آج ایک عورت تیرے سامنے کھڑی ہے. عثمان کو تو وہ لے گئے تھے, بیٹے نے جو بیان دیا میں اتفاق نہیں کرتی. میں بالکل اتفاق نہیں کرتی. اور میرا جب بیٹا آیا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ماں میں نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے. میں نے کہا کہ بیٹے آپ مر کر آ جاتے تو بہتر تھا, عمران خان کا جھوٹا بیان نہ آپ دیتے. لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ بار بار بھی اٹھا لیں. ماں جی سمان ڈار داتے عمران خان دا ووٹ. لوگ تو مجھے دیکھ کر عمران خان کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون. میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. اس وقت NA-71 سیالکوٹ میں موجود ہیں. یہ وہ حلقہ ہے جہاں پورے پنجاب کی نظریں لگی ہیں. ایک طرف خواجہ آصف ہیں اور دوسری طرف عثمان ڈار اور عمر ڈار کی جو والدہ ہیں ریحانہ ڈار, وہ حلقے میں اتری ہیں. پورے پنجاب کی نظریں اس حلقے میں. بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی بیٹا آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرے پاس ہے. ماں جی پورے پنجاب کی جو نظریں ہیں وہ آپ کے حلقے کے اوپر ہے. جس طریقے سے آپ کمپین کر رہی ہیں, کیا مشکلات آ رہی ہیں آپ کو حلقے کے اندر؟ حلقے میں آپ آسانی سے کمپین کر پا رہی ہیں یا نہیں کر پا رہی؟ میں انشاءاللہ آسانی سے کر پا رہی ہوں. جا رہی ہیں میں جا رہی ہوں, گھر گھر جا رہی ہوں. اور جو میرے بیٹے عثمان ڈار نے شہر سیالکوٹ کے جتنے لوگوں کے کام کیا ہے, لوگ مجھے عزت دے رہے ہیں, لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ بار بار بھی اٹھا لیں. ماں جی عثمان ڈار داتے عمران خان دا ووٹ. یہ میرا ووٹ نہیں, ہلکے دی عوام جتھے جتھے میرے بیٹے نے کام کیتے دے نے وہ دی وجہ واسطے مینوں عزت بھی مل رہی ہے اور لوگ میرے ساتھ کھڑے. ماں جی گھریلو خاتون تھیں آپ, اپنے آج تک کبھی ٹی وی پر نہیں آئی, کوئی تصویر آپ کی نہیں آئی, سیاست میں آ گئی ہیں. کیسے آ گئی؟ مشکل بہت ہو رہا ہے آپ کے لیے باہر جانا اس عمر میں. میرے لیے کوئی مشکل نہیں. میں اللہ دی عبادت کرن والے ہاں چو, دین دے درس والے ہاں چو ہاں. میں قرآن ترجمہ تفسیر ایک بار نہیں 1000 بار پڑھ چکی ہوں اور درس بھی دیتی ہوں, اور ہفتے میں ایک بار میری درس بھی ہوتی ہے. یہ میرا کوئی کمال نہیں. اس قرآن کی وجہ سے جس نے میرے مان کو اتنا مضبوط کیا اور نہ ڈر کر دیا, میں ڈٹی ہوں اور اسی قرآن کی مدد سے اللہ میری مدد کر رہا ہے. ماں جی آپ کا جو بولنے کا طریقہ ہے, حلقے میں جاتی ہیں, آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, انٹرویوز دیکھتے ہیں, ایک للکار اور ایک جذبہ نظر آتا ہے. کیا سوچ کے آپ چل رہی ہیں, کیا سوچ کے آپ حلقے میں جا رہی ہیں؟ آپ کے ذہن میں جب آپ کمپین کر رہی ہوتی ہیں, لوگوں سے ووٹ مانگ رہی ہوتی ہیں, آپ کے دماغ میں کیا چل کے رہا ہوتا ہے؟ اپنے ظلم کی داستان, جو میرے ساتھ ظلم ہوا اس لیے میں ڈٹ گئی کہ جس کتاب کو کتب آسمانی کتاب ہدینا الصراط المستقیم ہمارے نبی نے اتاری اپنی امت پر, اور وہی امت والے لوگ جنہوں نے میرے سر کے بالوں کو کھینچا اور میری چادر اتاری اور مجھ پر تشدد کیا, اور جب میرے پیپر جس دن جمع ہونے تھے اس دن پولیس نے میرے گرے بان پر ہاتھ ڈالا. اس لیے میں ڈٹی ہوں ظلم کے خلاف کہ میں نے تو وہ کتاب پڑھی ہے جو میرے نبی پر اتاری گئی تھی. اگر وہ ڈٹ گئے تو میں کیوں نہیں ڈٹ سکتی؟ میں ڈٹ گئی اور میں نڈر ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں. میں اکیلی بھی رہ جاؤں, گھر گھر ایک ایک گلی محلے میں جا کر عمران خان کا اکیلا جھنڈا اٹھا کر میں پیغام دوں گی. آپ جو کمپین کر رہی ہیں, اس کمپین کی وجہ آپ کے اوپر جو ظلم ہوا, جو عثمان ڈار جو عمر ڈار کے ساتھ ہوا, وہ جذبہ ہے یا عمران خان سے محبت ہے؟ مجھے عمران خان سے بھی محبت ہے. اس لیے محبت ہے کہ میرے میاں جب فوت ہوئے تو عمران خان میرے پاس آئے تھے. انہوں نے میرے سے بڑی ہمدردی کی, میرے میاں کی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ وہ بڑے اچھے تھے. اور دوسرے ظاہر ہے کہ بیٹا درد دل رکھنے والی ماں, اور جس نے حدیث اور سنت کے اوپر درس لیا ہو اور وہ بچوں کو بتاتی ہو, تو ہمارے نبی نے کیا کہا تھا, حسن اور اخلاق. میرا حسن و اخلاق کا بھی ووٹ ہے. میں ماشاءاللہ سب کو بیٹا بولتی ہوں, بڑے کو میں بھائی جان کہتی ہوں,
اور اس سے زیادہ بڑے کو میں پاجی کہتی ہوں. یہ میرے لفظ ہیں کیونکہ ان لفظوں میں بڑا مزہ اور عزت بھی ہے. مگر میں سوچ کر اس بات پر پریشان تھی کہ خواجہ آصف جو ہمارے محافظ ہیں انہوں کو ہی آپ نے میرے گھر پہ بھیج دیا. آپ نے سوچا نا کہ یہ ایک ماں ہے جس پر تشدد بھی ہوا, میری چادر اتاری گئی. تو میں اس بات پر سوچ کر اپنے ظلم کو, عثمان کو تو وہ لے گئے تھے, اس بیٹے نے جو بیان دیا میں اتفاق نہیں کرتی. اتفاق نہیں کرتی؟ میں بالکل اتفاق نہیں کرتی. اور میرا جب بیٹا آیا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ماں میں نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے. بیٹا ماں سے زیادہ بچوں کو کون جانتا ہے. آپ نے کیا کہا عثمان سے؟ میں نے کہا کہ بیٹے آپ مر کر آ جاتے تو بہتر تھا. عمران خان کا جھوٹا بیان نہ آپ دیتے. میں لوگوں کو درس دیتی ہوں سچائی کا. اس بات پر میں نے اپنے بیٹے کو کہا. ایک طرف عثمان ڈار کا انٹرویو آیا, اس کے فوراً بعد آپ کی ویڈیو آ گئی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. وہ پیغام جو آپ نے دیا لوگوں کو, جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر آپ نے یہ بولا کہ میں عثمان ڈار کی بات سے اتفاق نہیں کرتی, یہ آپ نے خود سے بنائی؟ میں نے خود سے بنائی اور میں خود بھی کئی دفعہ حیران ہوں کہ بیٹا قسم ہے میں خود بھی سوچتی ہوں کہ میرے اندر کون سی چیز ہے. خود بخود میرے الفاظ جو نکلتے ہیں لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, مگر میں تو ایک سادہ عورت تھی, دین والی, اللہ کی اطاعت کرنے والی, اس کے حکم کی پیروی کرنے والی. میں تو جنت کی آفت میں تھی. تو کئی بار میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ بھی میری اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے اس عمر میں. یہ بھی میرے لیے دیکھیں نا, یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ماں جی جو جتنے بھی لوگ ہیں جو کمپین کر رہے ہیں وہ یا تو عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں یا نواز شریف کے خلاف کمپین کر رہے ہیں. آپ جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں آپ صرف خواجہ آصف کو ٹارگٹ کرتے ہیں. دیکھو بیٹا آپ کو پتہ نہیں 25 سال سے خواجہ آصف نے نا ہمارے ساتھ آگے سے بھی بہت زیادتیاں کی ہیں. اچھا. پچھلے الیکشنوں میں بھی میرا بیٹا جیتا ہوا تھا عثمان ڈار, اور اس نے کال کی. مشہور زمانہ ایک شخص کو کال گئی تو میرے بیٹے کی وہ سیٹ جو تھی اس کی امانت تھی, امانت میں خیانت کی گئی. میرے قرآن کے ترجمے کے مطابق خواجہ آصف میرے بیٹے کا مجرم ہے, مجرم ہے خواجہ آصف میرے بیٹے کا. یہ اسمبلی میں بیٹھ کر مذاق اڑاتا تھا عورتوں کا, لوگوں کی بیٹیوں کا, ماؤں کا. خواجہ آصف دیکھو مکافات عمل, آج ایک عورت تیرے سامنے کھڑی ہے, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. حلقے میں جاتی ہیں لوگوں کو کیا کہتی ہیں آپ؟ لوگوں کو تو مجھے پتہ ہے, مجھے تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں. لوگ تو مجھے دیکھ کر عمران خان کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں, عثمان ڈار زندہ آباد کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. مجھے تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں. لوگ تو کہتے ہیں ماں جی آپ گھر بیٹھ جائیں, آپ جیتی ہوئی ہیں. خواجہ آصف کوئی برناش شکست ہوگی اس ماں کی وجہ سے بھی اور پی ٹی آئی کی وجہ سے. خواجہ آصف نے ایک بیان دیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی سیالکوٹ میں بڑی مقبول ہے لیکن پریشانی کی بات کوئی نہیں. کیا پلان ہے خواجہ آصف کے بعد, کیا لگتا ہے آپ کو؟ جب اس نے میرے بیٹے کی سیٹ کو چھینا تھا پریشانی تو اسے اس وقت بھی نہیں تھی. یہ تو اس کے اچھے ہاتھ کنڈے ساری زندگی کے ہے, میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں. خواجہ آصف کی اس بار پرامن اور میری پرعزم ہے, مجھے سب پتہ ہے. اس بار پرعزم ہے, پرعزم ہے اس بار آپ؟ دیکھو بیٹا آپ کی وہ جتنی ٹیمیں ہیں, جتنے لوگ ہیں صحافی, انہوں نے سروے تو کیا نا, سروے کے تو آپ گواہ ہیں نا. تو پھر عوام خواجہ آصف سے پوچھے گی, آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. ماں جی اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ مطلب کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگوں سے ووٹ مانگیں تو کیا پیغام دیں گی؟ آخر میں یہ بات پوچھوں گا. نہیں بیٹے, میں لوگوں سے یہی سوال کرتی ہوں کہ میرا سیاست میں کوئی تعلق نہیں, مگر جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا, میں اس لیے ڈٹ گئی تھی کہ اس رسم کو خواجہ آصف کو عبرتناک کس دیں کہ کوئی بھی لیڈر کل کو کھڑا ہو, کسی کی چار دیواری کو پھلانگ کر کسی کی ماں کی چادر نہ تاری جائے, کسی کے بال نہ کھینچے جائیں, کسی پر تشدد نہ ہو, کسی ماں کے پیروں میں شیشے نہ مارے جائیں اور کسی کی ماں کے گریبان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے. اس لیے میں کھڑی ہوئی ہوں کہ ختم کرو اس ریت کو, الیکشن لڑیں,
ضرور لڑیں, جو بھی پارٹیاں ہوں لڑیں, مگر باہر لڑیں. میرے لیے اسی لیے عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس رسم کو ہم نے ختم کرنا ہے, جو بھی کوئی لیڈر ہو. ماں جی آخری سوال میرا یہ ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں, تو خان صاحب باہر آئیں گے, ان کے لیے دعا کرتی ہے خان صاحب, کیا دعا کرتی ہے؟ بیٹا میں تو عمران کے لیے بھی دعا کرتی ہوں, جو بھی ماں ہوگی نا درد دل رکھنے والی, آپ بھی میرے بیٹے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ انٹرویو کے بعد جائیں گے تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. میں نے یہی سیکھا, میں نے یہی پڑھا ہے حسن و اخلاق میں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ناامیدی جو ہوتی ہے وہ مایوسی گناہ ہے, جو میرے قرآن کے مطابق ہے. رات چاہے کالی کتنی بھی لمبی ہو, میرے دین کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق ایک دن سویرا ہو. لے جی, ریانہ ڈار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کا عزم آپ نے دیکھا ہے. 8 فروری کو سب لوگ نکلیں, ووٹ ڈالیں, جس بھی پارٹی کو ڈالنا چاہتے ہیں, وہ نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, لیکن اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں. دیکھتے رہیے نیوز 1. اللہ حافظ.